دورہ تھا، خانقاہوں میں وحدت الوجود کا سکہ روا تھا، جو شیخ ابن عربی نے جو تصور دیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے کہ وجود حقیقی صرف کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، باقی ہمیں جو کچھ نظر آتا ہے ہمارا وہم یا خیال ہو سکتا ہے، وجود حقیقی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اس توحیدی اس وجودی تصوف کا سکہ روا تھا، لہذا اسلامی ہند میں مذہب کی عمارت انہی دو ستونوں پر استوار ہوئی، یعنی ایک شدید حنفیت اور دوسرے وجودی تصوف۔ یہاں پر جب اسلام آیا تو بس یہ چیزیں آئیں، براہ راست نہ قرآن مجید کا پڑھنا پڑھانا، اس کی تعلیم، اس کی تلقین، اور نہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے شغف۔ یہاں پر جو اسلام آیا ہے اس میں یہ چیزیں نہیں تھیں، یہاں پر تو یا تو فقہ حنفیت آئی ہے اور یا وجودی تصوف آیا ہے۔ قرآن حکیم یہاں ابتدائی سے صرف ایک کتاب مقدس کی حیثیت سے متعارف ہوا، اور علم حدیث سے یہ سرزمین دیر تک نابلد محض رہی، اور چونکہ عربی یہاں صرف اعلیٰ علمی حلقوں تک محدود رہی اور عام بول چال، تصنیف و تالیف اور شعر و ادب اور سرکار و دربار سب پر فارسی کا قبضہ رہا، لہذا قرآن و حدیث سے یہ بعد اور دوری نہ صرف یہ کہ قائم رہی بلکہ مرور ایام یعنی دنوں کے گزرنے کے ساتھ مزید بڑھتی چلی گئی۔ فارسی یہاں پہ سرکاری زبان تھی، اور رفتہ رفتہ ہمارا بہت سارا علمی خزانہ بھی فارسی زبان میں ہے، لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ جب انگریز یہاں پر آیا تو اس نے یہاں پر فارسی زبان کو بالکل ختم کر دیا، ورنہ ہندو بھی یہاں پر فارسی سیکھنے پر مجبور تھے کہ سرکاری زبان تھی۔ اس کے بعد یہ پھر شعر جو ہے وہ مشہور ہو گیا کہ پڑھو فارسی بیچو تیل دیکھو رے قسمت کے کھیل۔ اس غلو فی الحنفیت اور بود ان حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں ایک نہایت دلچسپ لیکن ساتھ ہی حد درجے عبرت انگیز واقعہ نقل ہوا ہے، جب سلطان غیاث الدین تغلق کے دربار میں ایک خاص مسئلے پر شیخ الوقت خواجہ ناظم الدین اولیاء اور شیخ الاسلام قاضی جلال الدین کے مابین مناظرہ ہوا۔ آب کوثر میں اس کی تفصیل موجود ہے، اور تاریخ دعوت و عظیمت میں بھی، کہ جو خواجہ نظام الدین اولیاء تھے وہ سماع کے قائل تھے، لیکن وہ سماع مزامیر کے ساتھ یعنی موسیقی کے آلات کے ساتھ نہیں ہوتا تھا، لیکن قوال آتے تھے اور ترنم کے ساتھ بڑے معرفانہ قسم کے اشعار پڑھتے تھے، اور وہ ظاہر بات ہے ان اشعار کو سنتے بھی تھے، اس سے متاثر بھی ہوتے تھے اور وجد میں بھی آتے تھے، جبکہ علماء جو تھے وہ اس کو صحیح نہیں سمجھتے تھے۔ لہذا اس مسئلے پر جو اس وقت کے قاضی تھے شیخ الاسلام جلال الدین، انہوں نے غیاث الدین تغلق سے شکایت کی کہ یہ سماع سنتے ہیں اور یہ شریعت میں ناجائز ہے۔ تو غیاث الدین تغلق نے پھر اس حوالے سے ایک بڑی علمی مجلس منعقد کی، اور کئی علماء کو انہوں نے اس میں بلایا، اور اس میں ایک مناظرہ ہوا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ یہ تھا کہ یہ بالکل بادشاہوں کے دربار میں جاتے نہیں تھے، اور کئی مواقع پر الہ الدین خلجی نے بھی ان سے درخواست کی تھی کہ میں آپ کے ہاں آنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے ان سے کہا تھا کہ فقیر کے غریب خانے کے 2 دروازے ہیں، تم ایک دروازے سے داخل ہوگے دوسرے سے وہ نکل جائے گا۔ لیکن اس مسئلے پر اپنی رائے پیش کرنے کے لیے یہ پھر دربار میں آئے ہیں، اور دربار کے اندر مناظرہ ہوا ہے۔ تو سماع کے موضوع پر مناظرے میں کیا ہوا، ایک خاص مسئلے پر شیخ الوقت خواجہ نظام الدین اولیاء اور شیخ الاسلام قاضی جلال الدین کے مابین مناظرہ ہوا، اور اپنے موقف کے حق میں بطور دلیل پیش کرنا چاہا۔ خواجہ نظام الدین نے ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بلا کسی جھجک اور تامل کے بڑے دربار میں ڈنکے کی چوٹ کہا، شیخ الاسلام نے تو مقلد ابو حنیفہ ہستی ترابا حدیث رسول چکار قول ابی حنیفہ بیار، تم مقلد ابو حنیفہ ہو یعنی حنفی ہو، تمہیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سروکار، اگر امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی قول پیش کر سکتے ہو تو کرو۔ یہ ڈاکٹر صاحب نے الفاظ بھی نقل کیے ہیں، آب کوثر میں ذرا مزید تفصیل کے ساتھ یہ پورا کا پورا مکالمہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم جو حدیث بیان کر رہے ہو اس سے تو شواف دلیل لے کر آتے ہیں، اور ہم اس دلیل کو ماننے کو تیار نہیں ہیں، ہمارے پاس تو فقہ حنفی سے کوئی دلیل لے کر آؤ، ہم تمہاری دلیل کو ماننے کو تیار نہیں، اس لیے کہ تمہاری اس حدیث سے دلیل پکڑتے ہیں شواف، اس پر جس پر حضرت خواجہ نے یہ کہتے ہوئے مناظرہ ختم کر دیا اور دربار سے اٹھ گئے کہ سبحان اللہ کہ باوجود قول مصطفی ازمن قول ابی حنیفہ می خان، کہ سبحان اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ہوتے ہوئے مجھ سے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ یعنی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہاں پر جو اسلام آیا تو وہ اسلام کتنا حدیث سے دور تھا،
اور قرآن مجید تو خیر اس سے تو بہت ہی دور تھے، اور یہاں پر فقہ حنفیت یا وجودی تصوف، علماء فقہ حنفی کی ترویج کر رہے تھے اور صوفیاء وجودی تصوف اس کے قائل تھے۔ اوپر عرض کیا جا چکا ہے کہ اسلامی ہند میں آغاز ہی سے دو حکومتیں قائم ہو گئی تھی، ایک ظاہری حکومت جس کا اقتدار یا زمین پر قائم تھا یا انسانوں کے جسموں پر، اور دوسری باطنی حکومت جس کا سکہ قلوب کی دنیا میں رواں تھا۔ ایک قانون کی حکومت تھی، ڈنڈے کی حکومت تھی بادشاہوں کی، اور ایک دلوں پر حکومت تھی کہ لوگ دیوانے تھے کس کے؟ صوفیاء کے۔ پہلی حکومت اصلاً ملوک و سلاطین اور امراء و عمائد سلطنت کی تھی، اور ان کے ساتھ بطور تتمہ یا زمیمہ منسلک تھے ائمہ و خطبہ، مدرسین و معلمین اور مفتی و قاضی، یعنی علماء بھی حکمرانوں کے ساتھ تھے، کیونکہ حکومت کو عدالتوں کے لیے علماء کی ضرورت تھی، قاضی بننے کے لیے، حکومت کو فتووں کے لیے علماء کی ضرورت تھی، مفتی اور مفتی اعظم بنانے کے لیے، اور پھر جیسے آج سعودی عرب میں ہوتا ہے کہ جتنے خطبہ ہوتے ہیں وہ سب کے سب حکومت کے اپائنٹڈ ہوتے ہیں، اور وہ وہی بات کہتے ہیں جو حکومت چاہتی ہے، تو خطیبوں کی ایک پوری کی پوری سول سروس کی ضرورت تھی۔ اور اس دنیا میں جیسے کہ عرض کیا گیا ہے فقہ ہی کو گویا کل دین کی حیثیت حاصل تھی، جس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ متشددانہ ظاہر پرستی اور قانونی مشغافیوں کا دورہ ہو گیا، اور رفتہ رفتہ دین و مذہب نے بالکل خوش قانونی کی شکل اختیار کر لی، جس میں روحانیت کا اور باطنی کیفیات کا ذکر ہی نہیں ہے، خشک صرف فقہ اور جو ہے وہ علوم ظاہری، وہ اس طبقے کے ذریعے سے انہی کا بیان، انہی کی تبلیغ، انہی کی ترویج ہو رہی تھی۔ جیسے کہ آج سعودی عرب میں کہ وہاں پر بھی بالکل خوش قسم کی مذہبیت ہے کہ جو کہ حکومت کے زیر اثر علماء کے ذریعے سے پھیل رہی ہے۔ دوسری طرف تصوف کے خانوادوں میں سے عرض ہند پر سب سے پہلے چشتی سلسلے نے قدم جمائے، اور کم و بیش 2 صدیوں تک خواجگان چشتی کا توتی بولتا رہا۔ جیسے اس سلسلے میں قدر ذوف کے آثار پیدا ہوئے، وسطی اور جنوبی پنجاب میں سورہ بردیہ اور شتاریہ سلسلوں کو فروغ حاصل ہوا، اور شمال مغرب میں خصوصاً موجودہ پاکستان کے وسطی علاقوں میں قادریہ سلسلے نے عروج پایا۔ ان تمام سلاسل میں وحدت الوجود کو گویا اصول موضوعہ یعنی ایگریڈ پرنسپل، یعنی ان تمام سلسلوں میں وحدت الوجود ایک بالکل متفقہ تصور اور نظریہ تھا کی حیثیت حاصل تھی، اور اس کے زیر اثر کیف و سرور، جذب و مستی، وجد و رقص کا ذوق و شوق بڑھ رہا تھا، اور فنا فی اللہ کو شغل و سلوک کے منتہا مقصود کی حیثیت حاصل ہو رہی تھی، جس کے باعث قبا مزمحل ہو رہے تھے، اور جذبہ جہاد تو دور رہا، جذبہ عمل بھی سرد پڑتا جا رہا تھا۔ یعنی کہا جاتا تھا کہ بھئی اصل چیز تو اللہ سے تعلق، اللہ سے محبت ہے، اور سرور ہے اور ذوق و شوق اللہ تعالیٰ کے ذکر کا ہے، اور باقی یہ عمل وغیرہ جو ہے اس کی زیادہ اہمیت نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی ہر وقت اللہ کی یاد میں غرق ہے، اس سے ہر وقت حضور یہ قلب حاصل ہے اللہ کے ساتھ، تو پھر نماز تو ایک رسم ہے۔ جیسے شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب، حالانکہ وہ پابند شریعت تھے، ان میں یہ جو ہے وہ یہ چیزیں نہیں تھیں، لیکن ایک مرتبہ جب اقامت کہی جا رہی تھی اور وہ اس سے پہلے اللہ کی یاد میں غرق تھے، ایک دم اٹھے اور کیا کہا انہوں نے؟ آپ نے ڈاکٹر صاحب سے سنا ہوگا کہ حضوری سے نکال کر دربانی میں کھڑا کر دیا۔ ان کے نزدیک اللہ کے ذکر میں غرق ہونا زیادہ اونچا مقام تھا بنسبت نماز پڑھنا، اور یہ بلکہ بعض لوگ تو ایسے بھی تھے ان میں جو کہ شریعت کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ صرف 4 بال رکھنے سے ہی عشق رسول ظاہر نہیں ہوتا، عشق رسول تو یہ ہے کہ واقعتاً دل میں اللہ کے رسول کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہو، اور اس کے لیے کوئی ظاہر اختیار کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اصل کیفیت جو ہے وہ باطنی ہے۔ جیسے ہمارے ہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ اصل پردہ دل کا ہوتا ہے، یہ ظاہری پردے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ایک گمراہی تھی کہ جس میں بہت زیادہ زور صرف باطن پر، اور اس کی وجہ سے عمل اور شریعت کے ظاہری تقاضوں سے فرار۔ مزید برآں باطنی احوال و قوائف پر توجہ کے ارتکاز کے باعث ظاہر کی اہمیت ختم ہوتی جا رہی تھی، طریقت کے عروج کے ساتھ ساتھ شریعت کا استخفاف ہونے لگا تھا۔ جیسے میں نے کہا داڑھی کا مذاق اور باقی 2 نفل پڑھیں 4 نفل پڑھیں، اس سے فرق نہیں پڑتا، اصل تو یہ ہے کہ ہر وقت اللہ سے لو لگی رہے۔ یہ چیزیں ہمارے ہاں ابھی بھی کچھ عرصے پہلے تک تھی، بلکہ ابھی بھی ہوں گی۔ یہ جو انجمن سرفروشان اسلام کا ایک انتہائی جو ہے وہ گمراہ قسم کا شخص تھا، کیا نام تھا اس کا؟
گوہر شاہی، اس کی میں نے خود کیسٹ سنی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے 2.5%، ہم لوگ تو 97.5% زکوٰۃ دیتے ہیں، 2.5% زکوٰۃ کیا ہے؟ اسی طریقے پر کعبہ کا طواف کرنے وہ جائے جس کے طواف کے لیے کعبہ نہ آئے، کعبہ ہمارے طواف کے لیے آتا ہے، اور اس کے علاوہ ہم پہ 5 وقتہ نمازیں نہیں ہیں، ہم ہر وقت ہی نماز کی کیفیت میں ہیں، ہر وقت ہی ہماری اللہ کے ساتھ لاؤ لگی ہوئی ہے۔ اور ایسے بزرگ بھی یہاں پر ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نماز مدینے میں پڑھتے ہیں، یہاں نہیں پڑھتے۔ ہمارے ایک بزرگ فوت ہو گئے، وہ کہا کرتے تھے کہ تم کھانا یہاں کھاتے ہو اور نماز تم مدینے میں پڑھتے ہو، لیکن یہ ہے کہ بہرحال یہ سلسلے چل رہے ہیں۔ اچھا، طریقت کے عروج کے ساتھ ساتھ شریعت کا استخفاف ہونے لگا تھا، عشق و محبت کی سرمستی میں پابندی شریعت اور اتباع سنت پر پھپتیاں کسی جانے لگی تھیں، اور ستم بلائے ستم یہ کہ ہمہ اوسطی نظریات کے باعث، ہمہ اوسطی یہ فلسفیانہ ہندوؤں کا ایک عقیدہ ہے، ہمہ اوسطی نظریہ انتہائی گمراہ کن ہے کہ خالق خود تحلیل ہو کر اس نے مخلوق کی صورت اختیار کر لی ہے، لہذا ہر چیز میں ہی ان کو معبود نظر آتا ہے اور ہر چیز کی پوجا ہوتی ہے، معاذ اللہ۔ ہمہ اوسطی نظریات کے باعث وسیع مشربی اتنی بڑی کہ رام اور رحمان ایک نظر آنے لگے، مسجد و مندر اور دیر و کلیسا میں کوئی فرق نہ رہا، با مسلمہ اللہ اللہ با مرحمن رام رام پر عمل ہو گیا، مسجد مندر ہکڑو نور، ایک ہی نور مسجد اور مندر میں لوگوں کو نظر آنے لگا، نتیجتاً ملت اسلامی کا جداگانہ تشخصی شدید خطرات سے دوچار ہو گیا تھا۔ علماء ظاہر یا حاملان دین اور حامیان شرع متین کی جانب سے اس طرز عمل کی مخالفت ایک فطری امر تھا، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مدرسہ و خانقاہ کی باہمی چشمک رفتہ رفتہ بغض اور عداوت میں تبدیل ہوتی چلی گئی، چنانچہ اسلامی ہند کی پوری تاریخ رجال سلطنت اور رجال دین کی باہمی کشمکش اور علماء اور صوفیاء کی باہمی آویزش کی مسلسل داستان ہے، جس میں ایک بود رابع فورتھ ڈائمنشن کا اضافہ ہو گیا اوائل عہد مغلیہ میں ایران سے شیعت کی درآمد سے، جس نے گویا جلتی پر تیل کا کام کیا اور جس کے زیر اثر مشرکانہ عقائد و خیالات اور بدعت و رسومات کا ایک سیلاب عرض ہند پر آ گیا۔ بدقسمتی سے علماء رجال دین اور حکومت کے درمیان بھی دوری اور بعد پیدا ہو گیا، نمبر 1۔ نمبر 2، پھر علماء اور صوفیاء کے درمیان ایک کشمکش شروع ہو گئی، جو صوفیاء میں بگاڑ آیا تو علماء نے اس کے اوپر اعتراضات کیے، اور نمبر 3، ہمایوں مغلیہ دور میں وہ ایرانیوں کی مدد سے اس نے دوبارہ یہاں پر اپنی حکومت حاصل کی، اور جب ہمایوں آیا تو اس کے ساتھ پھر سارے شیعہ بھی یہاں پر آ گئے، اور اب جو شیعوں کے ذریعے سے گمراہیاں تھیں وہ بھی یہاں پر آنا شروع ہو گئیں، تو گویا یہاں پر گمراہی در گمراہی پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ علماء ظاہر، اچھا یہ میں نے پڑھ لیا، مسلم انڈیا کا سنہرا دور بلا شبہ اس کا صدر اول ہی تھا، جس میں ابھی بتایا کہ اس میں گڑبڑ نہیں تھی تصوف میں، یہ گڑبڑ کب آئی ہے؟ بعد میں آئی ہے، یعنی دور خاندان غلامہ، جس میں ملوک احبار رہبان کی تسلیس اگرچہ اصولاً تو موجود تھی، تاہم ابھی اس میں نہ تنزل و انحطاط کے آثار نمایاں ہوئے تھے، نہ باہمی بغض و عناد کے، بلکہ جیسا کہ اوپر عرض کیا جا چکا ہے، نہ صرف یہ کہ باہمی توافق و تعاون موجود تھا، بلکہ بعض مثالیں انتہائی حسین امتزاج کی بھی نظر آ جاتی ہیں، لیکن جیسے جیسے زمانہ گزرا زوال اور پستی کے جانب قدم بڑھتے گئے، اور نہ صرف یہ کہ متذکرہ بالا تسلیس کا گھناؤنا پن بڑھتا چلتا گیا، بلکہ اس کی جڑیں بھی مسلم سوسائٹی میں مزید گہری اترتی چلی گئی، تاآں کہ مغل اعظم شہنشاہ اکبر کے زمانے میں یہ صورتحال اپنے نقطہ عروج کلائمیکس کو پہنچ گئی، اور حالات کی ستم ظریفی ملاحظہ ہو کہ عین اس وقت جبکہ ہندوستان کی سرزمین پر مسلمانوں کا خورشیدی حکومت نصف النہار پر چمک رہا تھا، اسلام پر انتہائی غربت اور شدید بے کسی و قسم پرسی کی حالت طاری ہو گئی۔ غربت سے مراد اجنبیت، یعنی اصل اسلام سے لوگ بالکل ہی دور ہو گئے، یہاں تک کہ نام نہاد دین الہی نے دین محمدی علیہ صاحب صلاۃ والسلام کی کامل بیخونی کرنے یا کم از کم اسے سرزمین ہند سے ملک بدر کر دینے کا بیڑا اٹھا لیا۔ یہ دوسری بات ہے کہ فطرت کے اس اٹل قانون کے مطابق کہ جزر جب اپنی انتہا کو پہنچتا ہے تو اسی کی کوکھ سے مت کے آثار جنم لیتے ہیں۔ ہندوستان میں اسلام کے زوال کی انتہا کا یہ دور پاک و ہند، سرزمین پاک و ہند میں اسلام کی نشت ثانیہ کی تمہید بن گیا۔ بقول علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں، توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ طلسم سامری۔ یہ دور مغلیہ سے پہلے کا دور ہے،
ابتدائی دور اچھا تھا، رفتہ رفتہ بگاڑ آیا، اور اس کے بعد مغلیہ دور میں، اکبر کے دور میں بگاڑ اپنے اونچے دور کو، اپنے انتہا کو پہنچا، اور پھر اللہ کی طرف سے مجددین کا قیامت کا سلسلہ شروع ہوا۔ انشاءاللہ یہ بقیہ حصہ یا تو آپ خود پڑھ لیجئے گا، اور یا اگر کوئی موقع ہوا تو پھر بعد میں انشاءاللہ اس کا مطالعہ ہو جائے گا۔ میری سابقہ ہر خطا میرے مولا، میری سابقہ ہر خطا میرے مولا، تو رحمت سے اپنی مٹا میرے مولا۔